اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ماؤن مکی سورہ ہے اور اس میں کل 7 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 17 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 107 ہے۔ عام ضرورت کی معمولی چیزوں تک نہ دینے کا بیان کرنے والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی غریب کو کھانا دینے پر لوگوں کو آمادہ تک نہیں کرتا۔ نیز یہ کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہو کر بے پرواہی برتتے ہیں، یعنی نماز کے پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اور پڑھی بھی تو بے دلی سے، جلدی، وہ بھی آخری وقت۔ جو دکھاوے سے کام لیتے ہیں اور معمولی سی عام ضرورت کی چیزیں تک لوگوں کو نہیں دیتے، یا اپنے کو کسی کی معمولی امداد سے بھی روک لیتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کے نماز و روزے کو قبول کرے گا اور اس کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ اسے بخش دے گا، بشرط یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ ماؤن کو 41 مرتبہ پڑھے وہ اور اس کی اولاد کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اس سورہ کی تلاوت شروع کرنے سے قبل 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے اور اس سورہ کی روزانہ 41 مرتبہ تلاوت کرنا چاہیے، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں خدا اس کی تمام حاجتوں کو برلاتا ہے۔ شان نزول: یہ سورہ عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ اور ابو سفیان ابو جہل کے بارے میں نازل ہوا۔ یہ دکھاوے کے لیے اونٹ ذبح کرتے اور غریبوں کو دسترخوان سے دور رکھتے تھے۔ ابو سفیان ہر ہفتے 2 اونٹ ذبح کرتا اور مکے کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کرتا۔ ایک دفعہ اس کے دسترخوان پر ایک یتیم آ گیا تو اس نے اسے لاٹھی کی نوک سے دھکیل کر باہر نکال دیا۔ بہرکیف جو شخص بھی یہ صفات رکھتا ہو وہ ان آیات کا قیامت تک مصداق بن سکتا ہے۔ اس سورہ میں پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے منکرین کے اعمال میں روز جزا کے انکار کے اثرات بد کو بیان کیا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ہمیشہ روز جزا کا انکار کرتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو سختی کے ساتھ دھکے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر خدا مزید ارشاد فرماتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، اور دوسروں کو مسکین و نادار کو کھانا کھلانے کے لیے شوق نہیں دلاتا، ولا یحث علی طعام المسکین، دین سے مراد یہاں جزا اور روز جزا ہے، اور روز جزا اور اس کی عظیم دادگاہ کے انکار سے انسان کے عمل میں ایک وسیع رد عمل پیدا ہوتا ہے، جس کے 5 حصوں کی طرف اس سورہ میں اشارہ ہوا ہے۔ یتیموں کو سختی کے ساتھ دودکارنا، دوسرے لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کا شوق نہ دلانا، یعنی نہ تو خود ہی نفاق کرنا نہ دوسروں کو اس کام کی دعوت دینا۔ یدوں کے معنی سختی کے ساتھ دور کرنا اور غصے کے ساتھ دھتکارنا۔ یہ حصوں کے معنی ہیں کسی چیز کے لیے دوسروں کو ترغیب نہ دینا۔ یہ الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں ان کا یہ کام دائمی تھا۔ وہ دسترخوانوں سے دور رکھے جاتے تھے اور بری طرح دھتکارے جاتے تھے۔ اس سورہ کا ایک نام الدین بھی ہے۔ اس سورہ میں عرب کے لوگوں کو خصوصاً اور عام انسانوں کو عموماً 6 برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، پہلی برائی یوم الدین کا تصور نہ ہونا۔ کوئی حساب نہیں، جو کچھ ہے وہ یہ ظاہری زندگی ہے اور اسی زندگی میں سب کچھ حاصل کر لو۔ کسی کو دینا نقصان اٹھانا ہے۔ چنانچہ کافروں اور مشرکوں کا مال سب اپنا سمجھ کر اسے خرچ کر دینا۔ وہ مال کو زندگی کی زیب و زینت سمجھتے تھے اور اسی کے حصول اور جمع آوری کو زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ آدمی اتنا تنگ دل ہو جائے، دنیا کی محبت میں اتنا مدہوش ہو جائے، انسانیت سے اتنا گر جائے کہ ان یتیم بچوں کو اپنے دروازے سے دھتکار دے، جن سے محبت کرنا اور شفقت کرنا انسانیت کا تقاضا ہے، کیونکہ انہوں نے چھوٹی عمر میں اپنی کفالت کرنے والے باپ کو کھو دیا ہے اور وہ بے بس اور بے یار و مددگار ہیں۔ ان کے مال و اسباب پر ناجائز قبضہ کر کے ان کے باپ کا مال اپنے استعمال میں لائے اور اصل حقداروں کو محروم کر دے، یہ عمل اللہ اور اس کے نبی کی نظر میں
انتہائی ناپسندیدہ اور برا ہے۔ قرآن پاک میں یتیموں کا مال کھانے والوں اور ان پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کے لیے بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، اور ارشاد فرمایا ہے پروردگار دو عالم نے کہ وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں یتیم کے ساتھ خیر خواہی کی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں 2 انگلیوں کی مانند ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت اور برابر والی انگلی بلند فرمائی اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لے اور اسے یہ خوبی نبھائے تو روز حشر وہ یتیم ان کو لازمی طور پر جنت میں لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا بدترین گھر وہ گھر ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ تحقیر کا معاملہ ہو۔ فرمایا جو کسی یتیم کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ پیش آئے اور اس کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں اس کی نیکیاں لکھی جائے گی۔ جس یتیم سے محبت اور شفقت کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہو، اگر کوئی کسی یتیم کو دھکے دے کر نکال دے اور اس کو برا بھلا کہے تو خدا اور اس کے رسول کو کتنا ناگوار گزرے گا۔ تیسری بڑی برائی بخل کی تھی۔ وہ نہ صرف خود یتیم و مسکین کو اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے تھے بلکہ اگر کوئی مدد کرنا بھی چاہے تو اسے روکتے تھے کہ ان پر اتنا مال خرچ نہ کرنا۔ اپنا مال غریب، مسکین، یتیم پر خرچ نہ کرنا بخل ہے، لیکن بخل کا بڑا درجہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی خرچ نہ کرنے دے۔ وہ نام و نمود اور دکھاوے پر خود بھی خرچ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، کیونکہ اس سے قبیلے میں ان کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا تھا۔ کھانے والے کھاتے بھی تھے اور ان کی تعریف و توصیف بھی بیان کرتے تھے، لیکن ان دروازوں سے یتیم اور مسکین نہ صرف دھتکارے جاتے تھے بلکہ انہیں مارا بھی جاتا تھا، اور ایک دوسرے کو تاکید کی جاتی تھی کہ ان کو کچھ نہ دینا، یعنی بخل کی انتہا تھی۔ اور چوتھی برائی یہ تھی کہ منافقین جو نماز پڑھتے تھے غفلت کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی نہ وقت پر ادائیگی کا خیال، نہ خضوع و خشوع۔ ایک وہ نماز ہے کہ پڑھنے والا نماز تو ادا کر رہا ہے مگر سہون دھیان کسی اور طرف چلا گیا، اس لیے کوئی کمی یا بیشی ہو گئی تو اس کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے اور یہ قابل معافی ہے۔ انسان سے خطا ہو گئی لیکن سہون ہو گیا تو قابل تلافی ہے، لیکن جس غفلت کی مذمت کی گئی ہے وہ جان بوجھ کر کی جانے والی غفلت ہے۔ وقت پر نماز نہ پڑھے، غفلت کی وجہ سے قضا ہو جائے تو اس کی تلافی نہ کرے بلکہ اس کو اپنا معمول بنا لے۔ وقت گزر جائے تو افسوس بھی نہ ہو بلکہ نماز کو دکھاوے کا ذریعہ بنایا جائے۔ یہ منافقوں کا طریقہ تھا، کبھی دکھاوے کے لیے اگلی صفوں میں آ گئے اور کبھی چھوڑ دی، یعنی بیگار ٹالتے تھے دکھانے کے لیے۔ خدا نے اس دکھاوے کو پسند نہیں فرمایا، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں مگر معرفت کے ساتھ اس کو عبادت کے لائق سمجھ کر اور اپنے آپ کو اس کا عاجز بندہ سمجھتے ہوئے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنی عبادت کو خضوع و خشوع کے ساتھ، تو اجر عظیم ہے۔ پانچویں برائی ریاکاری کے ساتھ اعمال کا بجا لانا، یعنی وہ کوئی کام خدا کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ بندوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ خدا نے اس کو دکھاوا قرار دیا، یعنی آخرت کے اجر کی نہیں، دنیا کی خوشنودی کے لیے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، اور کہ لوگ انہیں اچھا اور نیک کہیں، یعنی اللہ کو نہیں بندوں کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں، جن کو خوش کرنے کے لیے نیکی کی تھی ان سے بدلہ لے لو۔ یہ ریاکاری منافقوں کا طریقہ ہے۔ اور نمبر 6، یہ لوگ معاون کو روکتے ہیں۔ معاون کے ایک معنی برتنے کی چیز جو عام طور پر گھروں میں ہوتی ہے اور ضرورت ہو تو دیتے یا لیتے رہتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے۔ ضرورت کی چیزوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وقت ضرورت مانگنے والے کو استعمال کے لیے عاریتاً دے دیا جائے اور وہ استعمال کے بعد واپس کر دے۔ اس کے دوسرے معنی زکوٰۃ ہے۔ معاون کے معنی خلاصہ، مختصر چیز۔ زکوٰۃ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے مگر دینے میں آنا کانی کرنا، اپنے مال میں سے غریبوں اور کمزوروں کا حصہ نہ نکالنا جسے خدا نے ہمارے مال میں رکھا ہے۔ یہ وہ 6 صفات ہیں جو عرب کے معاشرے میں تھیں
اور عام انسان بھی ان صفات کے حامل تھے۔ اس سورہ میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے، گو کہ عام لوگ ان صفات کے حامل تھے، مگر مکے کے سردار ان تمام باتوں میں بہت زیادہ ملوث تھے۔ اسی لیے سب سے زیادہ اسلام اور نبی اکرم کے دشمن تھے کہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ دولت مند دولت جمع کر کے مزید امیر ہو جائیں۔ یوں تو بڑے بڑے سردار اللہ کے نبی کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، مگر ابو جہل، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، آپ کا پکا دشمن تھا، کہا کرتا تھا کہ میری تمنا ہے کہ کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے کوئی حاجت درپیش ہو تو میں ان کا مذاق اڑاؤں اور ان کی حاجت کبھی پوری نہ کروں۔ ایک روز ایک یتیم جس کے باپ کا مال ابو جہل کے پاس تھا، ابو جہل نے اس مال پر قبضہ کر رکھا تھا، اور وہ یتیم اپنی ضرورت کے لیے جب ابو جہل کے پاس آیا تو ابو جہل نے اس کو دھتکار دیا اور برا سلوک کیا۔ کچھ لوگوں نے تفریحاً اس یتیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ دیا کہ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ابو جہل سے دلوا دیں گے۔ وہ یتیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور واقعہ بیان کیا۔ حضرت اس کے ساتھ ابو جہل کے دروازے پر آئے اور فرمایا، اے ابو جہل، اس کا روپیہ دے دے۔ حضرت نے اسی روز اس کو ابو جہل کی کنیت سے خطاب فرمایا تھا، اس سے پہلے کوئی اس کو ابو جہل نہیں کہتا تھا۔ حضور کا حکم سنتے ہی ابو جہل جلدی سے گیا اور اس کی رقم لا کر ادا کر دی، پھر اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف سے بہت جلد تو نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا۔ ابو جہل بولا، میں مجبور ہو گیا تھا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے آئے تو ان کی داہنی جانب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھیار لیے ہوئے ہیں اور وہ چمک رہے ہیں۔ بائیں جانب 2 اژدہے تھے جو اپنے دانت کڑکڑا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اگر میں اس کی رقم نہ دیتا تو یقیناً وہ لوگ میرا پیٹ پھاڑ ڈالتے اور وہ اژدہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ تب خدا نے یہ سورہ نازل فرمایا۔ یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ یتیموں کے بارے میں انسانی شفقت اور مہربانی کا مسئلہ کھانا کھلانے کی نسبت مختلف ہے، کیونکہ یتیم کو سب سے زیادہ رنج اور دکھ شفقت و مہربانی کے مرکز اور غذائے روحی کے ہاتھ سے چلے جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جسمانی غذا کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ پھر ان آیات میں ہمارے سامنے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ آتا ہے، جو اہم ترین کار خیر میں سے ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص خود کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ دوسروں کو اس بات کی ترغیب دے اور شوق دلائے۔ فذالک کی تعبیر اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ معاد پر ایمان نہ ہونا ان غلط کاریوں کا سبب ہے، اور واقعتاً ایسا ہی ہے۔ جو شخص دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس عظیم دن یعنی حساب و کتاب اور جزا و سزا پر یقین رکھتا ہو، اس کے تمام اعمال میں اس کے مثبت آثار نظر آتے ہوں گے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتے تو گناہ کرنے اور انواع و اقسام کے جرائم کرنے پر ان کی جرأت کرنے میں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور اس گروہ کی تیسری صفت کے بارے میں فرماتا ہے، پس ان نماز گزاروں پر وائے ہے، فویل للمصلین الذین، وہی نمازی جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ اس کے لیے نہ تو کسی قدر و قیمت کے قائل ہیں اور نہ ہی اس کی اوقات کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کے ارکان و شرائط و آداب کی رعایت کرتے ہیں۔ ساہون صاحب کے مادے سے اصل میں اس خطا کے معنی میں ہے جو غفلت کی بنا پر سرزد ہو، یعنی غلطی سے ہو۔ اگر غلطی سے ہو تو کوئی بات نہیں، قابل معافی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر ہو، اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہو، یعنی وقت فضیلت سے تاخیر کرنا، اس سے مراد منافقین کی طرف اشارہ کرنا ہے، جو نماز کے ثواب کا اعتقاد نہیں رکھتے اور دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ بہرحال جب نماز کو بھول جانے والے کے لیے ویل ہے اور ہلاکت ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا جو پورے طور پر نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ چوتھے مرحلے میں ان کے ایک اور بدترین عمل کی طرف اشارہ ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ ریاکاری کرتے ہیں، الذین ہم یراؤن،
اور آخری مرحلے میں مزید فرماتا ہے کہ وہ دوسروں کو ضرورت زندگی دینے سے منع کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون سے مراد ہے معمولی قسم کی چیزیں، مثلا نمک، پانی، آگ، ماچس وغیرہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا معاون وہ قرض ہے جو انسان دوسرے کو دیتا ہے، اور وہ وسائل زندگی میں جو وہ ادھار کے طور پر دوسروں کو دیتا ہے، اور وہ امدادیں اور کارہائے خیر ہیں جنہیں انسان سر انجام دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ضروری اور معمولی چیزوں کو اپنے ہمسائے سے روکتا ہے، خدا اسے قیامت کے دن اپنی خیر سے روک دے گا، اور جسے خدا اپنی حالت پر چھوڑ دے اس کا بہت ہی برا حال ہوگا۔ یتیموں کو حقیر جاننا، بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا، نماز سے غفلت برتنا، ریاکاری کرنا، زندگی کے معمولی وسائل مانگنے پر نہ دینا، یہ سب صفات رذیلہ ہیں، اور اسلام کی نگاہ میں ہر عمل کی بنیاد اس کی نیت پر ہوتی ہے، وہ بھی خالص نیت۔ حضور اکرم نے فرمایا ہر عمل نیت کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہر شخص کا عمل میں حصہ ہے، اور حصہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا جو وہ عمل میں رکھتا ہے۔ نیت سے عمل وجود میں آتا ہے۔ جو خدا کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، لیکن جو ریاکاری کے لیے کسی عمل کو انجام دیتا ہے وہ صرف اس کے ظاہری فائدے پر نظر رکھتا ہے۔ وہ معاشرہ جو ریاکاری کا عادی ہو جاتا ہے وہ نہ صرف خدا سے دور ہو جاتا ہے، اخلاق حسنہ سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ ریا کی مذمت میں بہت سی روایات آئی ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ان کے باطن قبیح اور گندے ہوں گے، اور ان کے ظاہر زیبا اور خوبصورت ہوں گے۔ ان کا دین ریا ہو جائے گا، خوف خدا ان کے دلوں میں باقی نہیں رہے گا۔ خدا ان سب کو ایک سخت عذاب میں گرفتار کرے گا، اور وہ جتنا بھی ایک ڈوبنے والے کی طرح خدا کو پکاریں گے ہرگز ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی زرارہ سے فرمایا جو شخص لوگوں کے لیے عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب لوگوں پر ہی ہوگا۔ اے زرارہ، ہر ریا شرک ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا ریاکار شخص کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ نمبر 1 اے کافر، نمبر 2 اے فاجر، نمبر 3 اے ہیلہ گر، نمبر 4 اے خاسر و زیاں کار۔ تیرا عمل نابود ہو گیا، تیرے اجر و ثواب باطل ہو چکے، آج تیرے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں، لہٰذا تو اپنا اجر و ثواب اس سے طلب کر جس کے لیے تو عمل کرتا تھا۔ خداوندہ، خلوص نیت سخت مشکل کام ہے، تو خود اس راہ میں ہماری مدد فرما۔ پروردگارہ، ہمیں ایسا ایمان و رحمت عطا فرما کہ ہم تیرے ثواب و عقاب کے علاوہ کچھ نہ سوچیں، اور مخلوق کی رضا و خوشنودی اور غصہ و غضب تیری راہ میں ہمارے لیے یکساں ہو۔ بار الہا، اس راہ میں جو خطا اور غلطی اب تک ہم نے کی ہے وہ ہمیں بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔